نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو لباس پہنایا ہوگا، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے ایک سبز ریشم کا لباس پہنائے گا۔ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اطعم للہ اطعمہ اللہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی کھانے کھلائے گا۔ میں اس مشکل حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جن کی آنکھوں کے اندر ان کے آنسو خشک ہو چکے، جن کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ہمارے بچے سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتے ہیں، ان کے بچے بلک بلک کر اپنی ماں سے کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن ان کی ماں تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہیں۔ وہاں پانی اتنا ہے لوگ پیشاب بھی نہیں کر سکتے، قضائے حاجت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے غلے اناج کا رخ اپنے پیٹوں کی طرف نہیں بلکہ سیلاب زدگان کی طرف ان کا رخ کر دیجئے۔ اپنے مال کی تجوریوں کا رخ بینک بیلنس کی طرف نہیں بلکہ بلوچستان کی طرف کر دیجئے۔ اب بہت بڑا پہاڑ چلتا چلتا اس کے نامہ اعمال کے پاس آ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، میں تو اس سے پہچانتا نہیں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ کر کے بھول چکا تھا، لیکن میں اللہ ہوں، میں نے تیرے صدقے کی علاج رکھی، میں نے تیرے صدقے کو نہیں بلایا، میں نے تیرے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس کی پرورش کی، جس طرح ایک گائے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، میں نے اس کی پرورش کر کے میں اس کو پال پال کے پہاڑ کے برابر بنا دیا۔ اس انتظار میں تھا میرا بندہ آئے گا، اس کو اچھے عمل کا بدلہ دوں گا۔ اے میرے بندے، میں نے تیری کھجور کے ایک ٹکڑے کو پہاڑ کے برابر بنا کر تیرے نامہ اعمال میں رکھ کے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو دن گزر رہے ہیں دل کو غمگین کر دینے والے یہ دن ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی وجہ سے مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے دن مشکل ہو چکے، ان کی راتیں مشکل ہو چکی ہیں۔ نہ جانے کیسے زندگی کی بھیک مانگ کر وہ دن گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش اور اس عذاب سے بچا کر رکھا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اس سیلاب کی وجہ سے ان مسلمانوں کے گھر وہ گر چکے ہیں، ان کے مال مویشی، معیشت سب کچھ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، دو ڈنگ کی روٹی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ کاری سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان پریشان ہیں اور ہماری مدد کے منتظر ہیں کہ اس مشکل حالات کے اندر ہم ان اپنے مسلمان اور مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہمیں اپنی مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، یعنی جسم کے کسی ایک حصے کے اندر انسان کو درد اور تکلیف ہو تو پورا جسم ٹینشن کے اندر رہتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے،
مثلا اگر ایک انسان کے سر کے اندر درد ہو، اس کو نیند تک نہیں آتی، بندہ کہے صرف سر کے اندر درد ہے، تو سو تو سکتا ہے، تیرا باقی پورا جسم تو ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی میرے سر کے اندر جس وقت تک درد ہے مجھے چین کی نیند نہیں آ سکتی۔ اگر انسان کی ایک انگلی کٹ جائے اس کا پورا جسم ٹینشن اور بے چین ہو جاتا ہے، انسان کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے اس کو درد اور تکلیف پورے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ الغرض انسان کے 360 جوڑ ہیں، ایک جوڑ اگر دکھ درد تکلیف کے اندر ہو، انسان کے باقی 368 جوڑ ہیں وہ بھی دکھ درد اور تکلیف کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی درد ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق مسلمان اور مومن دنیا کے جس کونے کے اندر ہو، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی دکھ اور درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے، ہمیں ایک جسم کی مانند ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، سکا بھائی ہمارا بھوکا سو جاتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، پتہ تک نہیں ہوتا، اپنے محلے والوں کے حالات کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ میرے نبی تو فرمایا کرتے تھے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، دنیا کے جس کونے کے اندر ایک مسلمان پریشان ہو، سب مسلمانوں کو اس کی پریشانی کا حل سوچنا چاہیے۔ صرف اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کے سونا نہیں چاہیے، بلکہ سب مسلمانوں کو اس کی پریشانی کا حل سوچنا چاہیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا گئے، فرمایا میرے وہ بندے کامیاب ہو گئے، ہم المفلحون، وہ بندے فلاح پا گئے۔ اے اللہ کون سے بندے فلاح پا گئے؟ فرمایا جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تو بھوکے سو جاتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کیسا تھا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، اے مسلمانوں تمہارے مال کی دین اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال جمع کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں اتنا مال دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر اپنی زبان نبی سے فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے، میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جبریل امین کے ذریعے یہ خوشخبری سنا دی کہ اے میرے جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو بتا دو میں حضرت عثمان کے صدقہ خیرات کرنے سے راضی ہو چکا ہوں، مجھے عثمان کی سخاوت پسند آ گئی ہے، میں نے عثمان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں، بوریاں لاد لاد کے جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، سارا دن مزدوریاں کر کے کچھ لے کر آتے ہیں، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن دروازے پہ ایک مجاہد آ جاتا ہے، تیسرے دن دروازے پہ قیدی آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن مسکین فقیر مجاہد اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سنیے حدیث سن لیجئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی سن لیجئے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا، سارے مسلمان میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سنیے توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائیں گے اے میرے بندے ذرا میرے قریب ہونا۔ ایک بندہ اللہ کے قریب آئے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، اے میرے بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، اے اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تجھے میں کھانا کیسے کھلاتا، تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی، تو کھانے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے میرا ایک بندہ بھوکا سو گیا تھا، میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، وہ میرا بندہ تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے دنیا میں مجھے پیاس لگی تھی، میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس کو دور نہیں کیا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو پیاس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے دنیا میں میرا ایک بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کی پیاس کو دور نہیں کیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کہیں نہیں کی، تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں بیمار تھا، تو نے میرے حالات کا پتہ نہیں کیا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو بیماری سے پاک ہے، تجھے تو بیماری لگ ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا کے اندر ایک میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی۔ وہاں بندہ اللہ کو کیا جواب دے گا، یا اللہ میں تو اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کے سو جاتا تھا، میں تو بہنوں کی حق کو غضب کرنے والا تھا، میں تو مسلمانوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا تھا، اے اللہ میں کیا جواب دوں۔ وہاں مسلمان پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سیلاب کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ڈوب رہے ہیں، وہاں میرے مسلمانوں کچی سڑکیں ہیں، کچے مکان ہیں، سیلاب کرے لا گیا، مسلمان پریشان ہو چکے ہیں۔ اس پریشانی کے اندر مسلمان اپنی زندگی کے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ بیچارے مسلمان دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سیلاب کرے لاتا ہے، 5 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، ایک ریت کی ٹیلے کے اوپر کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، وہ 5 بھائی ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم کو بچا لے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ اچانک ایک سیلاب کرے لاتا ہے، 5 بھائیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، 5 اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ والدین کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے ڈوب کے مر رہے ہیں، بچوں کے سامنے ان کی ماں تڑپ رہی ہے، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ویر کے سامنے ان کا ویر دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے بہن غرق ہو رہی ہے، بہن کی روح پرواز ہو رہی ہے، پانی بہا کر لے کر گیا، ان کے مال بھی تباہ ہو چکے، ان کی معیشت بھی تباہ ہو چکی، ان کا سرمایہ کاری سب کچھ تباہ ہو برباد ہو چکی۔ وہ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ہماری مدد کی منتظر ہیں، وہاں گھر کے گھر ڈوب چکے ہیں، وہاں سب کچھ ڈوب چکا ہے میرے بھائیوں، وہاں ان کو لاشیں بھی نہیں ملی، لاشیں بھی نہیں ملی، لاشیں بھی سمندر کے اندر پانی لے کر چلا گیا، سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں ان کے لاشیں بھی ان کی سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں، ان کو کفن تک نہیں ملا، ان کی قبر تک نہیں بنائی گئی، تاکہ وہ رسا ماں باپ اپنے بیٹے کا چہرہ تو دیکھ لیں، اپنے بیٹے کے اوپر کچھ چند آنسو تو بہا لیں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ قبر میں بھی اتار لیں، ان بیچاروں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اے اللہ اتنا دردناک منظر بن چکا ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، کیسے مسلمان پریشان ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، ماں باپ کئیوں کی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے بیٹے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، وہاں والدین کو اولاد کا نہیں پتا اور اولاد کو والدین کا نہیں پتا، اتنی مشکل گھڑی ان کے اوپر آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم ہو جاتا ہے، بلکہ مال کم نہیں ہوتا۔ میری زبان پہ آپ کو یقین نہیں ہے، آؤ اپنے نبی کا فرمان سناتا ہوں۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اے سنو میری امت کے لوگوں جو اس غلط فہمی کے اندر ہو، 100 روپیہ ہے اس میں سے 10 اللہ کے راستے میں دیں گے، باقی 90 بچیں گے، بلکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا ما نقصت
صدقۃ من مال، اے سنو میری امت کے لوگوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو فرما دو، اے میرے بندوں، صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ انسان کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے والدین بیمار ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر آپ کی اولاد بیمار ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر آپ کے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر انسان کے گناہ ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہو جاتا ہے، قدم قدم پہ خطا ہو جاتی ہے، ہم خطا کا پتلا ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کی زبان نبوی سے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ وہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی گھر کا سارا سامان لے کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ ہمارے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ الذی جمع مالہ وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ ہم سب کچھ بینک بیلنس اپنے اکٹھے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں دیتے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب کچھ جو خرچ کر رہے ہیں ہمارا فضول رہے گا، جائے گا نہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ ہم نے دنیا میں اپنے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، کاش ہم ایک اپنا بینک اکاؤنٹ نیکیوں والا بھی کھول لیں، جمع کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی دیں گے، اللہ ہمیں بدلے میں 700 روپے عطا کرے گا، 700 روپے بھی عطا کرے گا، اللہ ہمارے 700 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ انسان کا اخلاص جس قدر بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس پیسے بھی لوٹا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان سلام زدگان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیجئے۔ سنیے، میں آپ کو مدینہ الرسول میں لے چلتا ہوں، میں آپ کو اپنے پیغمبر کے دور میں لے چلتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مہاجرین ہجرت کر کے، میرے بھائیوں یہ واقعہ سن لیجئے، پورا جمعہ یاد نہیں رہے گا، یہ واقعہ سن لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ الرسول کے اندر آتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کر کے ادھر میری طرف دیکھیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے مہاجر اور انصار، میں نے آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ میرے پیغمبر نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب دیکھیں مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اب آپس میں احساس کیسے پیدا ہوا؟ مہاجر نے انصار سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، انصار کو خود پتہ چل گیا میرے بھائی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ انصار نے دیکھا کہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں ہمارے پاس آ چکے ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ ایک انصاری کہنے لگا، اے میرے مہاجر بھائی، تو نے دین اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اے مسلمان میرے بھائی، میرے 2 گھر ہیں، میں ایک اپنے گھر کے کاغذ تیرے نام کر کے ایک گھر کی ملکیت تجھے عطا کرتا ہوں۔ اے میرے بھائی، میں اپنے گھر کا تجھے مالک بنا رہا ہوں، یہاں تو چپے چپے پہ سکا بھائی سکے بھائی کو قتل کرنے پہ آ رہا ہے۔ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، باپ کو مار دیا، پھر باپ کی قبر کھدوا کر کے اس میں سے صرف انگوٹھا لگوانا تھا کاغذات کے اوپر، باپ کی قبر کو کھول کر کے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں کہ باپ کے ساری جائیداد ہمارے نام لگ جائے۔ ایسی گندی اولاد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک انصاری کہتا ہے میں اپنا بھائی کو ایک گھر دے دیتا ہوں، پھر اس نے ضرورت محسوس کی، گھر
گھر تو میں نے دے دیا ہے، گھر والی گھر کے اندر نہ ہو تو گھر ویران لگتے ہیں۔ وہ بیویوں کو مارنے والوں، بیووں کو گالیاں نکالنے والوں، اپنی بیوی کے منہ پہ تماچے مارنے والوں، ظالموں کچھ تو حیا کرو۔ حضرت رسول اللہ کا صحابی کھڑا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے اے میرے مسلمان بھائی، تو نے بیوی بھی اپنی وہاں مکہ میں چھوڑ کر کے آ گیا ہے، مکہ کے کافروں نے مشرکوں نے سب کچھ آپ سے چھین لیا ہے۔ اے میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیجئے۔ پھر اس نے دیکھا ابھی بھی کام نہیں بن رہا۔ ایک انصار کے پاس 2 باغ تھے، کہتے ہیں میں ایک باغ کے سارے کاغذات آپ کے نام لگا لیتا ہوں۔ اے میرے مہاجر بھائی میں ایک باغ تیرے نام لگا دیتا ہوں۔ کسی کے پاس ایک باغ تھا، باغ کے 2 حصے کر دیتا ہے۔ اے میرے بھائی آدھا باغ میں تیرے نام کر دیتا ہوں، گھر بھی تیرا، بیوی بھی تیری اور آدھا باغ بھی تیرا، اپنی خوشی کی زندگی گزارو۔ جب اللہ نے یہ معاملہ دیکھا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے پیغمبر کے صحابہ پہ راضی ہوں اور میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے کہ یہ چلتی پھرتی جنتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی اپنے دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سارے مسلمان جب جمع ہو جائیں گے وہاں میدان محشر کے اندر سارے مسلمان جمع ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں توجہ سے اس حدیث کو سماعت کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کو جب سارے مسلمان جمع ہوں گے، ان کے تن کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے، پاؤں سے ننگے ہوں گے، جسم سے بھی ننگے ہوں گے، اور اس دن لوگ بہت پیاسے ہوں گے، ان کو بہت پیاس لگی ہوگی۔ اس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تن کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا، اور اس دن لوگ بہت بھوکے بھی ہوں گے، پیاس بھی لگی ہوگی، بھوک بھی لگی ہوگی، اور تھکاوٹ اتنی ہوگی انسان گرنے کو آئیں گے۔ اس دن کچھ بھی انسان کو پاس نہیں ہوگا، بے یار و مددگار آسمان کی طرف اس کی نگاہیں ہوں گی، اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے وَفَمَنْ كَسَى لِلَّهِ کساہ اللہ، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو لباس پہنایا ہوگا، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے ایک سبز ریشم کا لباس پہنائے گا۔ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اطعم للہ اطعمہ اللہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی کھانے کھلائے گا۔ ومن سقا للہ سقاہ اللہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مہر لگی ہوئی کستوری سے پانی پلائے گا۔ میرے مسلمانوں، یہ مسلمان کی مدد کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، یہ عام کام نہیں ہے، یہ عام کام نہیں ہے، یہ معمولی کام بھی نہیں ہے، یہ ہے تو بڑا آسان لیکن اللہ اس سے راضی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ 1000 اونٹ آتا ہے، 1-2 گاڑیاں نہیں، 1000 اونٹ آتا ہے، سامان اور غلے کا لدایا اونٹ ہے۔ جب مدینہ کے اندر آتے ہیں، جب قافلہ مدینے کی طرف آنے لگتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجارت کی غرض سے منگوایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عثمان کو پتہ چلتا ہے مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے مدینے کی طرف اونٹوں کا رخ کر دیا، آگے سے کافر آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، وہ کہنے لگے اے عثمان اپنا مال ہمیں دے دیجئے، اپنا غلہ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو ڈبل منافع دیتے ہیں۔ سنیے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے تاجروں، مجھے جو آپ دے رہے ہو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، میں آپ کو کیوں دوں، مجھے تو زیادہ نفع مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے عثمان ہم آپ کو آپ کے مال سے زیادہ 4 گنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے اور زیادہ نفع مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عثمان ہم آپ کو 6 گنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں اے عثمان ہم آپ کو 8 گنا زیادہ دیتے ہیں۔
یعنی ہر غلے کے بدلے 8 گنا زیادہ مال دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اور زیادہ مل رہا ہے، ایک تاجر ایسا ہے جس نے میرے غلے کا مول آپ کے مول سے بھی زیادہ لگا دیا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اے عثمان بتاؤ نا، ہم اتنے بڑے تاجر ہیں، ہم اتنا 8 گنا زیادہ دے رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر آپ کی مال کی قیمت کس نے لگائی؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنے مال کا سودا اللہ کے ساتھ کر چکا ہوں، اللہ مجھے 10 گنا زیادہ دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، 1000 کے 1000 اونٹوں کا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ سارے اونٹ مدینے کی طرف آ جاتے ہیں، لد لدائے سامان کی اونٹیں مدینے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے گن کر نہیں دیا، بلکہ فرماتے اونٹوں سے مال نیچے اتار کر کے رکھ دو۔ اے مسلمانوں، جتنا جس کے دل میں آتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے، عثمان کے غلے سے فری اٹھا کر کے لے جاؤ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمیں اس مشکل حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جن کی آنکھوں کے اندر ان کے آنسو خشک ہو چکے، جن کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ہمارے بچے سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتے ہیں، ان کے بچے بلک بلک کر اپنی ماں سے کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن ان کی ماں تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہیں۔ وہاں پانی اتنا ہے لوگ پیشاب بھی نہیں کر سکتے، قضائے حاجت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے غلے اناج کے رخ اپنے پیٹوں کی طرف نہیں بلکہ سلاب زدگان کی طرف ان کا رخ کر دیجئے۔ اپنے مال کی تجوریوں کا رخ بینک بیلنس کی طرف نہیں بلکہ بلوچستان کی طرف کر دیجئے۔ اپنے گھر مکانات کو ایک دفعہ چھوڑ کر کے، سیاست دان کو چھوڑ کر کے ذرا رخ سیلاب زدگان کی طرف کریں تو صحیح، پھر اللہ کی طرف سے دیکھیں رحمت کتنی ہوتی ہے۔ آپ 100 روپیہ کمائیں گے، اللہ اتنی برکت ڈال دے گا، اللہ اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ سے سنبھالے بھی نہیں سنبھلے گا۔ لیکن کمی اس بات کی ہے ہمارے اندر اسراف نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں، اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کے سو جاتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، یہ وقت مال جمع کرنے کا نہیں بلکہ یہ وقت مسلمانوں کی خدمت کرنے کا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، میری بات نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، ایک طرف مجھے ایک غریب پکار رہا ہو، ایک طرف ایک مجھے ضرورت مند پکار رہا ہو کہ مجھے آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ میری حاجت کو پورا کر دیں۔ دوسری طرف لوگ مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں، مدینے والے کی بات بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری طرف مسجد نبوی کے اندر میں اعتکاف کرنے لگ جاؤں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک طرف مسجد نبوی کا اعتکاف ہو، ایک طرف ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہو، میں مسجد نبوی کے اعتکاف کو چھوڑ کر کے مسلمان کی مدد کو کروں۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا عظیم عمل ہے، یہ عام عمل نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب انسان اپنی نیکیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ ہم صدقہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ ہمارے صدقے کو نہیں بھولتا۔ ایک انسان دنیا میں ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ فرمائے گے جب وہ اپنے نامہ اعمال کے پاس اپنے نیک اور برے اعمال کی گنتی اور تلوا لو، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ تو صحیح، اپنے میزان کے پاس جائے گا، ایک بہت بڑا پہاڑ چلتا چلتا اس کے نامہ اعمال کے پاس آ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، میں تو اس سے پہچانتا نہیں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ کر کے بھول چکا تھا، لیکن میں اللہ ہوں، میں نے تیرے صدقے کی علاج رکھی، میں نے تیرے صدقے کو نہیں بلایا، میں نے تیرے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس کی پرورش کی، جس طرح ایک گائے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، میں نے اس کی پرورش کر کے میں اس کو پال پال کے پہاڑ کے برابر بنا دیا۔ اس انتظار میں تھا میرا بندہ آئے گا، اس کو اچھے عمل کا بدلہ دوں گا۔ اے میرے بندے، میں نے تیری کھجور کے ایک ٹکڑے کو پہاڑ کے برابر بنا کر تیرے نامہ اعمال میں رکھ کے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ جو نیک اعمال ہیں یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، آپ جس فاؤنڈیشن کو مرضی دیں لیکن تعاون ضرور کریں، خیمے لے کر دیں، چینی پتی گھی عام استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دے دیں۔ ہمارے بچے سیر ہو کر سو رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جن کے گھر بار سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، اس لیے وقت بہت زیادہ ہو چکا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی دیر نہ کیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ یہ چند دن ہیں، یہ ایام ہیں، یہ نیکیوں کے موسم ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ایسے موقع عطا نہیں کرتا، اس لیے اپنی مال کی تجوریوں کا رخ سلاب زدگان کی طرف کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر درد انسانیت کو پیدا کر دے، مسلمانوں کی ہمدردی کو پیدا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک اعلان سماعت کر لیجئے. ہمارے جماعتی ساتھی قاری عمر صاحب، ان کے جو بیٹے وہ انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہوٹ کے اندر یہ ڈھکما کے ساتھ جو کہوٹ ہے، آج ان کے بیٹے کا نماز جنازہ تقریباً 3:30 بجے ہے پرائمری اسکول کے اندر. جو بھائی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں اور ضرور شرکت کریں. یقیناً ایک موحد کا نماز جنازہ پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے بیٹے کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.